بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. آج ہماری بحث اور گفتگو کتاب مبادئ اصول فقہ میں وجوب کی 5ویں قسم کے بارے میں جو تقسیمات چل رہی ہیں، اور وہ ہے وجوب کا تعبدی و توسلی ہونا. خامساً يقسم الى التعبدی و توسلی. وجوب تقسیم ہوتا ہے تعبدی اور توسلی کی طرف. وجوب تعبدی کیا ہے؟ وہ ایک ایسا واجب ہے جس کا انجام دینا طلب کیا جاتا ہے، یا جس کے انجام دینے کو طلب کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کی شرط کے ساتھ، یعنی اس میں نیت قربت ہونی چاہیے. تعبدی کیا ہے؟ وہ ایک ایسا واجب ہے جس کو طلب کیا جاتا ہے، جو مطلوب ہوتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس میں قربتاً الی اللہ کی نیت ہو، یعنی اس میں اللہ کی قربت کی نیت ہونا چاہیے. جیسے نماز، روزہ اور تمام عبادات میں شرط ہے کہ وہ قربتاً الی اللہ انجام دی جائے. اسے کیا کہیں گے؟ وجوب تعبدی. کیا تعلیم وجوب تعبدی کی؟ ایسا واجب جس کے انجام دینے میں قربتاً الی اللہ کی شرط ہو، جیسے صلاۃ اور صوم وغیرہ اور تمام عبادات. دوسرے ہے توسلی. توسلی کیا ہے؟ وہ ایسا واجب ہے جس کے انجام دینے میں، یا ایک ایسا وجوب ہے جس کے انجام دینے کے لیے قربتاً الی اللہ کی شرط نہیں ہے. ایک ایسا وجوب ہے جس کو انجام دینے کے لیے قربتاً الی اللہ کی شرط نہیں ہے. جیسے کپڑوں کا پاک کرنا نجاست سے. کہہ رہے ہیں کہ وجوب توسلی کیا ہے؟ وہ ایک ایسا وجوب ہے کہ جس کے انجام دینے میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے قصد قربت، یہ شرط نہیں ہے. جیسے کپڑوں کا پاک کرنا. چھٹے تقسیم ہوتا ہے وجوب محدد اور غیر محدد کی طرح. وجوب محدد کیا ہے اور وجوب غیر محدد کیا ہے؟ وجوب محدد جیسا وجوب ہے کہ جس میں مطلوب ہوتی ہے ایک مقدار معین. کیا ہوتی ہے؟ مقدار معین. محدد مقدار مطلوب ہوتی ہے کہ اس کو انجام دیا جائے. جیسے زکوٰۃ کا نکالنا، ادا کرنا. زکوٰۃ کا تو زکوٰۃ کا معین ہے، محدد ہے. یا نماز صبح ہے، نماز ظہر اور صبح عشاء ہے، یہ محدد ہے یا غیر محدد ہے؟ محدد ہے. 2 رکعت صبح کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی اور 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی، یہ محدد ہے. تو اسے کیا کہیں گے؟ وجوب محدد. اب اس کے مقابلے پہ آتا ہے وجوب غیر محدد، یعنی ایسا وجوب کہ جس کی مقدار محدد نہ ہو، یہ معین نہ ہو. جیسے عدل اور احسان، جتنا چاہے کیجیے، جتنا کریں گے اتنا اچھا رہے گا. صحیح. عدل اور احسان کوئی حد نہیں ہے کہ بس بھائی 2 دن کیجیے، نہیں بھائی زندگی میں 8 دن کر دیجیے، زندگی میں 10 دن کر لیجیے. نہیں، جتنا کریں گے اتنا ہی بہتر ہے. صحیح ہے بھائی 2 آدمیوں کے ساتھ کیجیے دل و احسان، کافی ہے. نہیں، جتنا زیادہ کریں جتنا بہتر ہو، اچھا ہے. تو ایک ایسا وجوب ہے جو محدد نہیں ہے. سابعاً 7ویں تقسیم ہوتا ہے وجوب نفسی اور غیر نفسی کی طرف، یعنی غیری کی طرف. وجوب نفسی اور وجوب غیری. وجوب نفسی کیا ہے؟ وہ ایسا وجوب ہے جس میں اس کا انجام دینا طلب کیا جاتا ہے خود اسی کے لیے، نہ کہ اس کے غیر کے لیے. جیسے نماز. صحیح. نماز کا انجام دیا جائے
یعنی خود نماز کو انجام دیا جا رہا ہے نماز کے لیے. صحیح, نماز کو کس انجام دیا جا رہا ہے؟ یعنی حکم آیا کہ الصلاۃ, نماز پڑھو. تو یہ نماز کا جو حکم آیا ہے, یہاں جو مطلوب ہے نماز, وہ خود نماز کے لیے ہے یا کسی اور چیز کے لیے مطلوب ہے؟ نماز کے لیے ہے, خود حکم اسی کے لیے ہے. اس کے مقابلے بغیر ہی آتا ہے یا وجوب الغیر آتا ہے. کوئی ایسا واجب ہے جو اس کے غیر کے لیے ہوتا ہے, جیسے وضو نماز کے لیے. وضو خود وضو واجب نہیں ہے, یا واجب ہے؟ نہیں, خود وضو واجب نہیں ہے کہ آپ کے لیے وضو واجب ہے کہ آپ ہر وقت وضو رہیے, یا آپ دن میں 2 بجے وضو کیجئے, 4 بجے وضو کیجئے. نہیں, واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. جب تم نماز پہ کھڑے ہو تو اس سے پہلے تم اپنے ہاتھ اور چہروں کو دھو لیا کرو, ٹھیک ہے. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم, اور مسح کر لو سر کا اور پیر کا, الى الكعبين, کہاں تک؟ کعبین. تو یہ کب؟ اذا قمتم الى الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, جب نماز پڑھو. تو خود وضو واجب نہیں ہے. کب واجب ہے؟ جب نماز پڑھو. کیسے جانیں گے واجب لغیر یا وجوب غیری؟ صحیح. یہ یہاں تک بات آج ہماری تمام ہوئی ہے. انشاءاللہ پھر اس کے بعد بے میں داخل ہوں گے. یہ الف تھا جو آپ نے پڑھا, پھر بے میں آئیں گے, پھر جیم میں آئیں گے, پھر دال میں آئیں گے. انشاءاللہ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ کتاب کے اختتام کو تک پہنچائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. وہاں نہیں انشاءاللہ. تو اب آئیے آپ وجوب مقید. وجوب مقید کسے کہتے ہیں؟ وہ اسے وجوب مشروط بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا وجوب ہے کہ جس کا مطابق ہونا کسی شے سے مقید ہوتا ہے. جس کا مطابق ہونا کسی شے سے مقید ہوتا ہے, اس کے مطابق ہونے میں کسی شے کی قید لگائی جاتی ہے. اگر وہ قید ہے تو آپ انجام دیجئے, اگر وہ قید نہیں ہے تو وہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا. مثلا حج کے لیے قید کیا ہے؟ حج کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم من استطاع الیہ سبیلا. من استطاع الیہ سبیلا, جو استطاعت رکھتا ہے حج کرنے کی, وہاں تک جانے کی, اس کو انجام دینے کی, اس کے اوپر حج واجب ہے. اور جس میں استطاعت نہیں ہے اس پر حج واجب نہیں ہے. ٹھیک, ایسا وجوب ہے کہ جو مقید ہے. قید کیا ہے؟ استطاعت. استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ کو پر واجب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ الوجوب المقید, وجوب مقید. وَيُسَمَّى بِالْمَشْرُوطِ أَيْضًا, اس کا نام مشروط بھی ہے. وجوب مشروط, شرط ہے کہ استطاعت, تو اسے وجوب مشروط پا جائے. وَهُوَ الْوُجُوبُ الَّذِي, اور ایک ایسا وجوب ہے, ایسا وجوب ہے الذی, جو یقید مقید ہوتا ہے, تحققہ بشیء, جس کا متعلق ہونا مقید ہوتا ہے, یعنی جس کے تحقق میں قید ہوتی ہے کسی شے کی, بشیء, کہ جس کے متعلق ہونے میں, انجام ہونے میں یا وجوب ثابت ہونے میں قید ہوتی ہے کسی شے کی. کل حج, جیسے حج. المشروط بالاستطاعہ, حج مشروط ہے کیسے؟ استطاعت سے. حج سب پہ واجب نہیں ہوتا, انہیں پر واجب ہوتا ہے جن پہ استطاعت ہوتی ہے. کہہ رہے کہ وخامسا, پانچویں, یقسم الی التعبدی والتوسلی, وجوب تقسیم ہوتا ہے تعبدی اور توسلی کی طرح. یعنی ایک قسم تعبدی اور دوسری توسلی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وجوب تعبدی کیا ہے؟ الوجوب الذی یطلب امتثالہ,
کوئی ایسا وجوب ہے جس کے انجام دینے کو طلب کیا جاتا ہے مشروطاً بالتقرب به الى اللہ تعالی، جس کے انجام دینے میں شرط ہے قصد قربت کی، کہ اس میں آپ قربتاً الی اللہ کی نیت کیجیے، ورنہ آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہے۔ جیسے کالصلاۃ، جیسے نماز، والصوم روزہ، وسائر العبادات اور تمام عبادتیں، جو بھی عبادت ہے سب میں قصد قربت کی شرط ہے۔ اگر آپ نے قصد قربت نہیں کیا، آپ کی نماز، روزہ، حج، تمام عبادات باطل ہے۔ اب آئیے دوسرے پہ وہ کیا ہے؟ الوجوب التوسلی، یہ وجوب التوسلی۔ وجوب التوسلی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وجوب ہے الذی یطلب امتثالہ غیر مشروط بالتقرب به الی اللہ تعالی، وہ ایک ایسا وجوب ہوتا ہے، جیسا واجب ہوتا ہے کہ جس کے انجام دینے میں قصد قربت شرط نہیں ہوتی، جس کا انجام دینا قصد قربت سے مشروط نہیں ہوتا۔ جیسے تطہیر الثوب من النجاسہ، جیسے کپڑے کا پاک ہونا نجاست سے، تو یہ وجوب توسلی ہے، لیکن اس میں قصد قربت کے لیے وجوب توسلی ہے اور اس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں شرط نہیں ہے قصد قربت کی۔ یہی یعنی بهذا الفعل، بهذا المطلوب، بهذا العمل، بهذا الوجوب، كما تشاء تعبير صحيح۔ كتطهير الثوب من النجاسة، جیسے کپڑوں کا نجاست سے پاک کرنا۔ وسادسا يقسم الى المحدد وغير المحدد، تقسیم ہوتا ہے وجوب محدد اور غیر محدد کی طرح۔ الوجوب نمبر 1، الوجوب المحدد، یعنی وجوب محدد کیا ہے؟ یعنی وہ ہوا الوجوب، ایسا وجوب ہے کہ جس کی مقدار معین ہوتی ہے اور اسی مقدار معین میں سے طلب کیا جاتا ہے۔ صحیح، بے مقدار معین، اس کی مقدار محدد ہوتی ہے، معین ہوتی ہے۔ وَيُطْلَبُ امْتِثَالُهُ، اس کو طلب کیا جاتا ہے، اس کا انجام دینا طلب کیا جاتا ہے۔ بالمقدار المحدد له، اتنی ہی مقدار میں جتنی مقدار اس کے لیے معین کی گئی ہے۔ كَدَفْعِ ضَرِيبَةِ الزَّكَاةِ كَامِلَةً، جیسے زکوٰۃ کا دینا، ادا کرنا، تو جتنی محدد ہے آپ کے لیے معین ہے، جتنے آپ کو واجب آپ ادا کیجیے۔ والاتیان بصلاۃ الصبح، رکعتین اور نماز صبح کا دو رکعت پڑھنا، آپ اس کو دو کر کے 3 نہیں پڑھ سکتے۔ الوجوب غیر المحدد، دوسرے کیا ہے؟ وجوب غیر محدد ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْوُجُوبُ الَّذِي لَمْ يُحَدَّدْ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ، ایک ایسا وجوب ہے کہ جس کو محدد نہ کیا گیا، لم يحدد، جس کو محدد نہ کیا گیا ہو مقدار معین سے، ایک خاص مقدار سے، یعنی جس کی مقدار معین نہ ہو۔ کالعدل والاحسان، جیسے عدل اور احسان، جتنا زیادہ کیجئے بہتر ہی بہتر ہے اور اچھا ہی اچھا ہے۔ عدالت اور احسان اور نیکی جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَيُقَسِّمُ سابعاً وَيُقَسِّمُ إِلَى النَّفْسِ وَالْغَيْرِ، اور تقسیم ہوتے ہیں وجوب نفس و غیری کی طرف۔ الوجوب النفسی، وجوب نفسی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الْوُجُوبُ الَّذِي
یطلب امتثالہ لنفسہ، کہ جس کو طلب کیا جاتا ہے خود اسی کے لیے، لا لغیرہ، نہ کہ کسی اور کے لیے طلب کیا جاتا ہے اس کو، ایسا وجوب ہے، وہ ایسا واجب ہے جس کو طلب کیا جاتا ہے خود اسی کے لیے، نہ کہ اس کے غیر کے لیے۔ کالصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، تو نماز کا قائم کرنا خود نماز کے لیے آپ جو وجوب ہے یہ خود ایک نماز کے لیے ہے، نہ کسی اور کے لیے یہ واجب ہے۔ الوجوب الغیر، کہہ رہے ہیں وجوب غیری کسے کہتے ہیں؟ وہو الوجوب، وہ ایک ایسا وجوب ہے الذی یطلب امتثالہ، جس کا امتثال دینا یا جس کا انجام دینا مطلوب ہوتا ہے لغیرہ، اس وجوب کے علاوہ، یعنی یہ وجوب جو ہے ایک ایسا وجوب ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے، دوسرے کے لیے واجب ہوتا ہے۔ کالوضوء للصلاۃ، جیسے کہ وضو واجب ہوتی ہے، مطلوب ہوتی ہے نماز کے لیے۔ قمت الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو وضو واجب ہوا ہے نماز کے لیے، حالانکہ نماز کسی اور شے کے لیے واجب نہیں ہوئی بلکہ خود اپنے لیے واجب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، اور جبکہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے واجب ہے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔